بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی این اے سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نوید چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی ٹائی اور بہت اچھی شرٹ, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے دوست جاوید کو مسکراتا ہوا. اور میرا تیسرا آج کا جو دوست پارٹیسپنٹ ہے وہ کچھ علیل ہے, اپنے گھر پہ ہے, پی جے میر, لیکن آلویز لکنگ ینگ اینڈ اسمارٹ. بس سٹوریاں وہی ہیں جی. بہت کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی سٹوری ملے جو غریبوں کی بھی بات کر لیں, ہم ان کی بہتری کی بات کر لیں, کوئی مہنگائی کے خاتمے کی کوئی تجویز ہی کسی جگہ پہ میری آنکھ سے گزر جائے میں اسی کو پیش کر دوں, لیکن بدقسمتی ایسا نہیں ہو رہا. باتیں وہی ہیں سیاست کی. الیکشن ہوئے اپنا لوکل باڈیز کے. کراچی میں جو حالات تھے وہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی کے اچھے نہیں رہے. پھر دوسری بات ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا پنجاب میں, نام دے دیے جا رہے ہیں اور دوسری پارٹی ناموں کو ڈسکس کر رہی ہے. پھر یہ ایک تھوڑی دیر پہلے افواہ چل رہی تھی کہ جناب ایک پارٹی کے صوبائی جو وزیر اعلیٰ تھے اور جو پارٹی کے صوبائی صدر بھی تھے, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنی ہے اور پارٹی کو ضم کر دینا ہے. جب جیسے پتہ لگا صدر پارٹی کو, اس نے کہا بھائی آپ تو ایسے نہیں کر سکتے, پارٹی کا صدر میں ہوں. پھر یہ سٹوری ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. پشاور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. بہت ہی اہم وکیل ہیں لطیف آفریدی, کانسٹیٹیوشن ماہر تھا, فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر لڑتا تھا, ہیومن رائٹس کے اوپر لڑتا تھا, لیکن پھر خود بھی اسی ایک ایسے واقعے کا شاخسانہ بن گیا جو ان کا فیملی کا ایشو چل رہا تھا. I will start from مسٹر چودھری صاحب آپ سے. تو صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہوا عمران کا بیانیہ. دیکھیں اتنی میرے خیال 30 صوبائی اسمبلی ہیں اور 14 قومی اسمبلی. جی کیا ہے, کیا پوزیشن کیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ سندھ سے, کراچی شہر سے پرٹیکولرلی آپ کو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ وکٹری ملی تھی 2018 میں, اور اس حوالے سے ایم کیو ایم نے اعتراضات کیے تھے, پورے ملک میں بھی ہوئے تھے. آج کا جو ہمیں منظر نظر آ رہا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو بیانیے بے بنیاد ہوں ان کی طبعی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. وہ پھر بیچ میں جا کے کہیں نہ کہیں وہ غبارہ پھٹ جاتا ہے اور منظر سامنے آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان بلدیاتی انتخابات میں ابھی جو کراچی کے اصل وارثان جو خود کو کہتے ہیں ایم کیو ایم والے, وہ شریک نہیں ہیں. ان کے گروپوں کا اتحاد ہو گیا تھا, الیکشن نہیں لڑا انہوں نے. اس کے باوجود یہ عالم ہے کہ پی ٹی آئی بہت برے طریقے کے ساتھ وہاں سے پٹ گئی. کیا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہو جاتا تو شاید پی ٹی آئی کی پوزیشن اس سے بھی کم ہوتی؟ جی اس لیے میں یہ بات وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ میں جب خود کراچی کا وزٹ کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں, جو یہ سب جاتے ہیں, تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر جس نے ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلنا تھا, جب اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے اب کوئی اور آپشن نہیں ہے, ہمیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا, تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت میں یا وہاں پر جو دینی جماعتیں تھیں ان کی مخالفت میں پریفر کیا کہ پھر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیں. یہ ایک اپروچ وہاں بن گئی تھی اس طرح سے, جیسے پنجاب میں آپ نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ این بلاک ہی پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. تو یہ ایک معاملہ بھی تھا. ایک تو یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں, کیونکہ امپریشن یہ تھا کہ کراچی کے اندر کلین سویپ ہوگا. کس کو کتنا وقت ملا یا نہیں ملا, کمپین کیسے چلی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. عمران اسماعیل سے لے کر اور خرم شیر زمان تک آپ ذرا ان کے تیور ملاحظہ فرمائیں, علی زیدی تک کے, کہ کہاں تک وہ پہنچے ہوتے اور گفتگو کس انداز میں کرتے تھے, تکبر کہاں تک تھا ان کا. لیکن ہم نے یہاں یہ چیز بھی ایک نوٹ کی جو ملک گیر ہے کہ جو پارٹیاں عوام سے رابطہ نہیں چھوڑتی, پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام سے رابطہ بالکل نہیں چھوڑا, حالانکہ کراچی میں اس کی پذیرائی کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں رہی تھی. میں روکوں گا, نون لیگ تو فارغ ہے وہاں سے. جی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, نون لیگ نے تو سیاست چھوڑی ہوئی ہے نا, جو ہے فیلڈ سے باہر, اس نے تو پنجاب میں بھی چھوڑی ہوئی ہے. آپ میں نے کہا ساتھ ساتھ بات کرتے رہے. نون لیگ نے تو ان دنوں نا ایک وہ گریز کیا ہوا ہے سیاست سے. گریز غوث علی شاہ کے بعد وہ گریز پہ کہتے ہیں شاید سب کچھ کریں گے, سیاست نہیں کریں گے, احتیاط برت رہے ہیں. ہاں تو یہ معاملہ آ گیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ احتیاط برت رہے ہیں سیاست کرنے. دوسرا چیز یہ سامنے آئی ہمارے کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ وغیرہ بنتے ہیں وہ یقینی طور پر ایک غلط فہمی کریٹ کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک بحران بھی پیدا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خالی, لیکن وہ دورس نتائج کے حامل نہیں ہوتے. آپ ٹرینڈ بناتے رہیں, زمینی حقائق اور ہوں گے. وہ بات میری بیچ میں رہ گئی تھی, آپ نے جب جملہ ایک میرا, جب قادر بندوخل یہاں سے جیتے ہیں مفتاح والے حلقے میں جو خالی ہوا تھا, تو آپ نے اسی وقت دیکھ لیا تھا پیپلز پارٹی نے کس منظم انداز میں کمپین چلائی اپنی.
پھر حکیم بلوچ نے عمران خان کو کراچی میں شکست دی، روایتی طور پر بے شک وہ ہلکا تھا لیکن شکست تو دی نا انہوں نے. اور اس کے بعد ایک اور امپریشن جو ہے وہ بڑا واضح طور کے سامنے آیا ہے کہ آپ جب مسلح افواج پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پذیرائی بڑھتی جائے گی. میں ذرا پی جے کو شامل کر لوں. صرف ایک جملہ میں نے کہا، ایک جملہ کہہ دیے کہ پی جے بالکل تیار بیٹھا ہے. صرف ایک جملہ میرا ہے کہ ایک جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس بیانیے کی پذیرائی بڑھے گی ملکی اداروں پر الزامات لگا کے، تو وہ ایک سٹیج پر آ کے جب ان میں وزن نہ ہو، جب باجوہ صاحب یہ بتانا شروع ہو گئے کہ بھائی سارا کچھ تو میں نے سپورٹ کیا تھا ان کو، وہ چیز بھی ٹریول کر گئی، وہ پھر ریورس شروع ہو جاتا ہے، اس کا نقصان. تو یہ معاملہ ہے. ایک آخری جملہ میرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اب تسلیم کر لینا ہوگا کہ ٹرن آؤٹ جس طرح سے کم رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے حقیقی وارثان ابھی بھی تلاش میں ہیں کہ انہیں الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. یہ جو ہے ٹرن اوور کم ہونا، اس کا مطلب ہے حقیقی وارثان کو موقع نہیں دیا جا رہا. ڈو یو ایگری ود دس پروپوزیشن؟ دیکھیے وہاں اس کے علاوہ جو میں پرسوں ایک جگہ تھا تو وہاں ایک جگہ آپ بہت پھرتے ہیں، یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا. چلے آگے چلیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اشارہ ہی ہے، یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم کہیں گے کہ آپ نے نہیں نکلنا تو آپ نے نہیں نکلنا ریگارڈلیس آف اینی تھنگ. جو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی بھرپور کوشش کی گئی کہ بھائی ایم کیو ایم کو یونائٹ کیا جائے، وہ یونٹی وہ نہیں آئی جو کہ ایک پس منظر میں نظر آنے لگتی تھی یا لگے گی یا ہو جانا چاہیے، وہ نہیں ہوا. اب جب یہ آپ کہہ لو کہ یہ فریکشن ہو گیا تو یہ چودھری صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. پھر آپ کا ایک جو ڈسکنٹینٹڈ ووٹ ہے جو کہ پہلے آپ کو ملا ہے پی ٹی آئی کو، وہ آپ کو وہ پی ایم ایل این کا بھی ملا، پی 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 کا بھی ملا، ڈسکنٹینٹڈ. آج وہی ڈسکنٹینٹمنٹ پی ٹی آئی کے آگے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ جو آتا ہے پرٹیکولرلی کراچی میں، اس کے مسئلے تو حل کوئی کرتا ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ افتخار صاحب آپ کو پتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی سے لوگ آپ لڑائیاں موتیں ہو گئی ہے پانی کے ساتھ، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. سو بنیادی جو چیز ہے یہ لوگوں کی، یہ ایک آپ کہہ لو درخواست کہہ لو، ایک امید کہہ لو، ایک وہ کہہ لو کہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی نہ کوئی پوری کرے گا. پی جے if I ask you a very simple question because ٹائم کا مسئلہ ہمارا بہت ہوتا ہے. جی who will be the mayor of the Karachi؟ ابھی رزلٹ پورے نہیں آئے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. جو بھی رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی فالوڈ بائی اپنا جماعت اسلامی اینڈ دین دا پی ٹی آئی. واٹ از یور اسیسمنٹ ایز اے ایکسپرٹ آن دا پولیٹیکل ایشوز؟ My assessment is کہ we don't have people like نعمت اللہ, we don't have people like مصطفیٰ کمال. اس وقت کا جو میچ ہے وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا ہے. اوکے پی ٹی آئی کا گیا ہے. جی جاوید. اچھا دیکھیں افتخار صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز پہ آپ کا بھی بلائنڈ ٹرسٹ ہے، میرا بھی اور پورے پاکستان کا، کہ یہ سسٹم ایگزسٹ کرنا چاہیے. اگرچہ پورا 2.5 سال لگا سسٹم پہ آنے کا، مگر سیاسی عمل شروع ہوا، دیر آئے درست ہے، عمل ہونا چاہیے تھا. اب بات آ جاتی ہے کہ جو شروع میں بات ہوئی پی ٹی آئی کی. دیکھیں پی ٹی آئی کو پہلے تو یہ بات اس زوم سے نکل جانا چاہیے کہ محض عمران خان کی شخصیت اور عمران خان کی شکل اور ان کی تقاریر سے وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس زوم سے نکل آئیں. اور دوسرا زوم ان کو یہ بھی سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس الیکشن نے ان کی جو گراؤنڈ پہ آرگنائزیشن ہے، پروونشل سیٹ اپ ہے، وہ ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا. بالکل ایکسپوز ہو گئے. ان کا گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں کیا ہوا. جبکہ بنیادی طور پہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں وہ عوام کے قریب ترین ہوتے ہیں، اور جو لوگ عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں وہی الیکشن جیتتے ہیں. ان کا یہی حال کے پی کے پہلے جب لوکل باڈیز الیکشن کا مرحلہ 1 آیا تھا تو یہی حال ہوا تھا، اور آج وہی ریپیٹ ہوا ہے. تو ان کو اس چیز کا پتہ. اور تیسری امپورٹنٹ چیز دیکھیں، پی ٹی آئی نے ہمیشہ یا بیانیے بنائے یا سوشل میڈیا پہ چلے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں بیانیوں اور سوشل میڈیا کے گھوڑوں پر دوڑ کے آپ کوئی چیز کر لیں گے، عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے، عملی طور پہ عوام کو نہیں سمجھائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز، آج وہ الزام میں سن رہا تھا ان کے لیڈران سے کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، دھاندلا ہوا ہے. اور بھائی آپ بچے ہو، آپ ہو گیا. انہوں نے پی ٹی آئی والے اب الزام دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے. او یار آپ پولیٹیشین ہو، پہلے تو سیاستدان بن جاؤ.
آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ سندھ میں حکومت کس کی ہے. آپ کے پاس اگر ورکر ہیں, آپ کے پاس یہ چھپے دیکھو, یہ چھپے لگا رہے ہیں, خود لگا رہے ہیں, یہ پی ٹی وہی نا, میں وہی آ رہا بھی ہوں. ہوئے ہیں. افتخار صاحب بات یہ ہے کہ بیلٹ باکس کی سیلیں توڑ دی گئی. دیکھیں چوہدری صاحب, جب آپ کے پاس گراؤنڈ پہ لوگ یہ فردوس شمیم صاحب ہیں ان کے رہنما, یہ دیکھیں کتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ بڑا کتنے خوبصورت کر رہے ہیں. لک ایٹ ہم, یعنی کتنے خوبصورت صاف انداز میں مزے کی بات ہے, اس کے باوجود الزام لگا رہے ہیں. خوبصورتی ہے جب کوئی انسان کمزور ہوتا ہے نا, جب فیل ہوتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کے آنے تلاش کرتا ہے. جاوید مجھے جانا بریک پہ. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کاف لیگ کے اپنا مسلم لیگ نون بھی فارغ ہے. میرے سے ایک کینڈیڈیٹ کا آپ نے پوچھنا تھا میئر کے لیے. میں سمجھتا ہوں حافظ نعیم الرحمان کو میئر ہونا چاہیے. کیوں کہ پچھلے 2 سال میں اس بندے نے جتنی سٹرگل کی ہے اس کا حق بنتا ہے. خواتین حضرات, مجھے اب جانا ہے اگلے سیگمنٹ کے لیے, اور انتظار کیجئے, اشتہارات دیکھیں. جب اشتہارات ختم ہو جائیں گے واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ نئی وزیر اعلیٰ کا مسئلہ کیا ہے. ویلکم ہے خواتین حضرات. اشتہارات تو آپ دیکھ رہے تھے, اور اب واپس پھر وہی مسئلہ, سیاست ہی سیاست ہے. اب تو پنجاب سے لے کے خیبر پختونخوا تک چلی گئی. پنجاب کا تو فیصلہ ہو گیا, وہ ایک ٹائم فریم تھا, درخواست کی گئی, اسمبلی ڈیزالو, اور اب بحث ہو رہی ہے کون بنے گا نگران وزیر اعلیٰ. یہ ہوتا ہے نا بحث بات میں. جی, اب ان کے نام دیے جا رہے ہیں. اور جناب آپ کی اطلاع کے لیے آ جائے کہ منگل کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ختم ہو جائے گی, اور گورنر نے کہا میں وہی کام کروں گا جو پنجاب کے گورنر نے کیا, کہ میں دستخط نہیں کروں گا کیونکہ میں ایسا کوئی کام نہیں کہنا چاہتا کہ جو تاریخ میں میرا نام آئے. پیجے مجھے ایک بات بتائیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون نگران وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے پنجاب کا؟ آپ کا گیس کیا کہتا ہے؟ بیکاز آپ کی دوستیاں, تعلق, واسطے, آپ کی جو میں باتیں سنتا ہوں ہر طرف ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چودھری شجاعت بھی بتا سکیں گے آپ کو, because he is the mastermind, he is the brain, and he is a very shrewd politician. اور انشاءاللہ آپ کو probably 2 دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن نیرو ڈاؤن میں آپ نے جو سوال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ نیرو ڈاؤن کینڈیڈیٹ ہو گیا ہے, اور آئی تھنک اناؤنسمنٹ کی بات ہے اس وقت. بٹ کیا نام ہے؟ I can't. دیکھو یہ ڈنڈی مار رہے ہیں, مانا اگر پتہ ہے تو بتا دو. افتخار, میں آپ کو فالو کرتا ہوں جب تک میرے. تھینک یو جی. آپ کا گیس کیا ہے؟ اوکے, لیٹ می آسک ون لائنر سوال ہے جی, آپ کا گیس کیا ہے؟ دیکھیں اس میں چونکہ ہم اگر تھوڑا سا اس کا تینوں کا تھوڑا سا پروفائل چیک کر لیں تو بہتری ہو جائے گی. لیکن سر ایک پارٹی کے نام ہے نا, ابھی دوسری پارٹی نے بھی دینے ہیں. ابھی ان 3 کے دیکھ لیتے ہیں. ان 3 میں سے آپ کے خیال میں احمد نواز سکھیرا صاحب کو دیکھیں تو یہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ایک بات آ گئی. لیکن ان کے حوالے سے تنازعات بھی موجود ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو ان کی کبھی پرواہ نہیں کی. شہباز شریف صاحب تو بلکہ جو زیادہ متنازع ہو, لوگ کہا جاتا ہے جو زیادہ برا بھلا کہ اسے اتنا بڑا عہدہ دے دیتے ہیں. ایک معاملہ. ناصر کھوسہ صاحب جو ہیں یہ بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ان کا نام آیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے, اور آل دو کہ یہ پرنسپل سیکرٹری رہے تھے نواز شریف صاحب کے, پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی رہے تھے, تو جب ان کا نام آیا عمران خان صاحب ایگری کر گئے. بعد میں پتہ نہیں کسی نے کیا کہا, پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس دفعہ انہوں نے نام دے دیا, تو یہ کافی بہتر امیدوار ہیں. نصیر خان صاحب کے متعلق ہم اتنا ہی جانتے ہیں. یہ سر وہ ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں وزیر صحت ہوا کرتے تھے. اچھا وہ سیالکوٹ والے. جی ناروال سائڈ کے. ناروال سائڈ یہ وہ ہے, یہ جو ہے ہاسپٹل کا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یہ بھی وہی والا گروپ ہے. تو پاکستان کے اندر پریکٹس یہ ہے کہ ویسے تو منتخب وزیر اعظم وہیں سے آتا ہے, لیکن جو انٹرم سیٹ اپ کا سربراہ ہوتا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ ہوتی ہے. So you feel out of these 3 names, اگر تو ان 3 ناموں پر غور کرتے ہیں مسلم لیگ نون والے بھی, وہ کہتے ہیں کہ چلے انہی میں سے لے لیتے ہیں, تو پھر میرے حساب میں ناصر کھوسہ صاحب پوٹینشیل کینڈیڈیٹ. جی جاوید آپ دیکھیں, ناصر کھوسہ صاحب نے تو معذرت کر لی ہے پہلے. چل بات ہی ختم. اب رہ گئے 2 پیچھے رہ گیا احمد نواز کھیرا. I think نصیر will be their candidate. نہیں, نصیر خان چودھری صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں. Yes, I know. ٹھیک ہے, اور حبیب وڈائچ کے بھی رشتہ دار ہیں. تو پولیٹیشین ہے, تو اس پہ تو کراس لگا دے نا. تو اب ایک رہ گیا, کون رہ گیا؟ پیچھے نام بچتا ہے احمد نواز کھیرے کا.
مسکرہ اب لیٹ سی، لیکن کوشچن یہ ہے کہ نام ابھی ادھر تین دوسرے نام ہیں، ہم تو ان تین کی لیکن بات ان کر میں رہے سے صرف ایک ہی نام بچے گا. ہیں. ڈو یو ایگری ود دس نیم احمد سکھیرا اف آئی آسک یو اگین؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی نصیر خان از اے پرائم کینڈیڈیٹ اینڈ آئی تھنک ہی ول بی دا ون. اوکے اچھا، مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں، اتنے ماہر لوگ بیٹھے ہیں، کہ کون سے تین نام ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے؟ اینی آئیڈیا؟ نصیر خان has been in Pakistan Muslim League Noon and he's been there and then of course اس میں پی ایم ایل میں آگے, بٹ he enjoys respect and support from both the sides. کس کا نام لیا آپ نے؟ نصیر خان. اوکے نہیں وہ تو ہو گیا. اب لیٹس گو ٹو دی پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم, ان کی چوائسز تین کیا پاسبل ہیں؟ ان کی افتخار آئی تھنک یہ ابھی بھی آپس میں یہ لاگر ہیڈس پہ ہوں گے, یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ lastminute.com کا یہ ہے. اوکے اوکے رائٹ اینی تھنگ ان یور مائنڈ؟ جو میں نے اب تک محسوس کیا تھا, مجھے بھی جوید صاحب نے بتایا ہے کہ ناصر خسرو صاحب نے معذرت کر لی ہے, جو میری گفتگو ہوئی تھی کچھ پی ایم ایل این کے جو اندرونی حلقے ہیں وہاں پر, تو کہہ رہے تھے کہ اگر کھوسا صاحب آ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن وہ اگر انکار کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے نصیر صاحب کا نام بھی آ اس کی سکتا وجہ ہے نا شہباز شریف صاحب کی بھی رشتہ داری بنتی ہے نا ناصر کھوسا صاحب سے. اچھا چلیں آپ رشتہ داری وہ تو پھر وہ آصف کھوسا سے بھی بنتی تھی جنہوں نے پھر گاڈ فادر داریوں کو چھوڑیں. مجھے بتائیں آپ کے ذہن میں تین کون سے پاسبل ہو سکتے ہیں؟ نہیں میں نام دیے نہیں. اچھا دیکھیں پہلی بات میں possible پوچھ رہا ہوں. پاسبل مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے پہلی چیز, لیکن جو میں جس طرح کے نام ادھر سے آئے ہیں اور جس طرح کے ان کے کریڈینشل ہیں, مجھے یہ لگتا ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن تک جائے گا. اوکے شارٹ آف دیٹ اس کا فیصلہ نہیں. تھینک یو. خواتین حضرات, یہ معاملہ تو ہو گیا جہاں تک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا, دا میٹر ول گو ٹو دی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس الیکشن کمیشن کی جو ان کے بارے میں جن خیالات کا اظہار ڈسکا کے الیکشن کے بعد ایک پارٹی کے سربراہ کرتے رہے وہ آپ کے علم میں ہے. اب چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. پی جی اینی آئیڈیا خیبر پختونخوا؟ سر خیبر پختونخوا will be under a lot of pressure, at least at this present moment in time. آپ کو پتہ ہے جو حالات وہاں گزر رہے ہیں اور جہاں ہیں ان کے اوپر سر بہرحال الیکشن تو ہونے ہیں نا سر. سر الیکشن ہوں گے, لیکن یاد رکھیں نا, ڈو یو اور آئی کیئر کہ جو کون آتا ہے, ہمیں تو چاہیے کہ یہ کشتی جو ہے جو کہ ڈوب گئی تھی, کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو پوری کرنی ہے نا پارٹیوں نے, وہ بالکل کرنی ہے, بٹ ہم نے ایک اور چیز کو مد نظر دیکھنا ہے کہ will the next person be able to carry out the economic policies. ہم نے اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے. ہم نے ٹھیک ہے جو مرضی آپ کیا کریں, نہیں کیا کریں, وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ نہ لگائیں, نہیں لگائیں, لیکن that person جس کو سارے ایکسپٹ کرے and is capable and qualifies to be as such. Okay, any idea? نام کا آئیڈیا تو مجھے نہیں ہے, لیکن چونکہ کے پی کے ایک روایت ہے کہ وہاں ٹریڈیشنلی اتفاق رائے ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان, تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے یا عدلیہ کے پاس جانے کا امکان کم ہوتا ہے. یہ وہاں روایت رہی ہے, اور وہاں چونکہ جے یو آئی اگریسو کمپین کر رہی ہے, ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی شروع دن سے ہی. اے این پی بھی پوری طرح سے متحرک ہے, وہاں مسلم لیگ نون تو کوئی ہے نہیں, ساری پارٹیاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں سیاسی میدان میں. تو جب وہ بیٹھیں گے میرا خیال ہے کہ اتفاق رائے کرنے میں کامیاب. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا افتخار صاحب, اگلے ایک ہفتے میں پاکستان میں اس حد تک سیاسی ہلچل مچنے والی ہے, وہ تو پتہ ہے, لیکن میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں نا. ابھی اس کی تحلیل کا فیصلہ کل ہونا ہے, منگل کو, ٹھیک ہے. منگل کو آج عمران خان کی طرف سے چیف منسٹر نے میرے سے کل بات کی ہے, اس نے کہا منگل کو, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا ودن 1 ویک ہو جائے گا منگل کو. اچھا دوسری عمران خان ایک اور نئی پولیٹیکل منگل کو دیں گے, پھر بدھ اور جمعرات رہے گا, میرے خیال جمعے تک چیزیں کلوز ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی عمران خان ایک اور نئی چال چل رہے ہیں. کیا وہ اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ جانا دے ان کو, چال نہیں ہم تو کہتے ہیں جائے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے نا. اب وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینے دینا. وہ ٹھیک ہے, اس کو اگلے پوائنٹ پہ رکھ لیں گے, ٹائم کا بھی ہے نا یہ, کیونکہ یہ تینوں چاروں چیزیں کٹھی ہونے والی ہیں. میں سمجھ گیا ہوں, میں سوال خود ہی فریم کر لوں گا, حالانکہ سوالوں میں نہیں شامل, سوال میں فریم کر لوں گا. یس پی جے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ہوگا؟ ذرا آپ اپنا بھی بتائیں نا. Today I am an anchor. I am not supposed to give my opinion, and anchor are not supposed to go for a detailed discussion. Well اور done. here I am going. میں جا رہا ہوں خاتون ایک دفعہ بریک پہ، اور اس دوران اچھے اچھے اشتہارات دیکھیے، واپس آتے ہیں. تو ایک معاملہ جو نیا چھیڑا ہے جان بوجھ کے جاوید نے، اور اس کی اب عادت ہو گئی ہے اچھی بھلی چیز کو چلتے چلتے خراب کرنے کی، تو نہیں بولنے کی ضرورت نہیں. تو ہم اس کو میں پٹ کروں گا اور تینوں سے ان کی ان پٹ لینے کی کوشش کروں گا. جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک حضرات. جاوید نے جاتے جاتے اس کو معاملے کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. یہ کافی تربیت یافتہ بندہ ہو گیا ہے اس فیلڈ کا. یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے گھبراؤ نہیں، صرف 2 اسمبلیاں نہیں وہ لے گیا، وہ تیسری اسمبلی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے ذہن میں تیسری اسمبلی کو ختم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ صدر پاکستان سے کہے کہ جو ہے شہباز شریف، میں کہہ رہا ہوں آپ بے فکر رہیے، میں آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہوں، ہم اکٹھے اتنے عرصے سے اب کام کر رہے ہیں، کہ اس کو کہہ کہ ووٹ آف کانفیڈنس دو. بالکل جی، اس کا حق ہے. پہلے تشریف تو لائیں، جب تشریف لائیں گے تو پھر ووٹوں پہ فیصلہ ہوگا نا. زبردستی تو نہیں ہوگی، کرسیاں چلا کے یا کتابیں پھینک کے یا شاؤٹ کر کے یا بات دھرنا کر کے تو نہیں ہوگا. وہاں پہ اگر نہیں ووٹ ہوں گے جو پرائم منسٹر موجود ہیں، وی ول گو، دیٹس آل. اتنی سمپل بات ہے نا. جی آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوگا جی؟ دیکھیں مجھے تو کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. پرویز الہی جیسے بندے سر عدم اعتماد نہیں لا رہے، دے آر ٹرائنگ ٹو اعتماد کا ووٹ لیں، کہ اعتماد کا ووٹ لیں. جہاں پرویز الہی صاحب کو شک تھا اور عمران خان صاحب نے خود بھی ماننا کہ ہمیں آخری ٹائم تک نہیں پتا تھا، مان چکے ہیں وہ، تو وہاں پرویز الہی جیسا بندہ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے گیا تو شہباز شریف کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے کوئی تھریٹ پیدا ہو سکتی ہے. یہ بہرحال ایک سیاسی چال کے طور پر اگر وہ کرنا چاہیں، الوی صاحب کو آزمانا چاہیں تو آزما کے دیکھ لیں. جی آپ دیکھیں پرویز الہی کے پاس کاف کے پاس 5 کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے، 5 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 ایم این ایز ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھنے کی چیز ہے جس میں چوئی سالک ہیں، پھر اس کے بعد نہیں ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں. آپ نے ایک سوال پوٹ کیا میں اسی پہ آ رہا ہوں. اسی کی بیک گراؤنڈ دیکھیں نا، جلدی کہ 2 سے 3 ووٹوں پہ ان کا کنٹرول ہے. چلے ہے 2 سے میں لکھ لوں گا 2 سے 3 ووٹوں ہو گئے. کتنے کم ہو گئے ووٹ؟ پیچھے 3 ووٹ کم ہو گئے، کتنے پیچھے 170 رہ گئے. ایسے 70 رہ گئے. ان کے پاس کتنے ہیں آپ بتاؤ نا. 176 زین آپ کے ان کے پاس 176 کتنے ہیں جی؟ 176 تقریباً 3 نکل گئے 173 رہ گئے جی. آگے اور 3 میں بھی مبینہ طور پہ ویسے مبینہ طور پہ جیسے نون لیگ کا خیال تھا. آج بھی عمران خان نے ایک بات اور کہی ہے بھائی، انہوں نے ایک سیکنڈ عمران خان نہیں 2 ووٹ 2 بس نا صرف 2 ہیں. حسین الہی اور مونس الہی. پھر خاتون کی بھی بات، پھر 174 ہو گئے. خاتون نہیں فرا ادھر ہی ہیں چوری اچھا جلدی اب عمران خان نے خود ایک بات کہی ہے کہ نون کے بہت سے ایم این اے میرے ساتھ رابطے میں. یہ بالکل یہ وہی بات ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے تھے شہباز شریف. اب دیکھیں گے آگے کیا ہوگا. پی جے ایسی باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی لندن میں کہ وہ نون لیگ والے کہہ رہے تھے وہ 7 آدمی تو ہمارے پاس ہیں اور 4 آدمی تو ہم نے روک کے رکھے ہوئے ہیں. نہیں 4 بندے نواز شریف سے مل کے گئے. 5 آدمی. یہ ویسی کھیل ہے، جب کاؤنٹ ہوا تو کاؤنٹ میں وہ نہیں تھا. تو ڈو یو تھنک ایسی کوئی بات ہونے لگی ہے کہ اپنا جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے سکیں؟ آپ کا پرسنل خیال کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ لیں گے. آئی تھنک دیکھیں ہم سب نیوٹرل ہیں. آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایپل کو ایپل ہی کہنا ہے، آپ اس کو چینج نہ کریں. اس شخص نے جو آپ کے پاس آج وزیر اعظم ہے، یہ پوری کوشش کر رہا ہے اور سب ایک کا میں کہہ رہا ہوں متفق ہیں فار ہم ٹو ریمین ایز اے پرائم منسٹر. اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو آپ کیا تیر مار لیں گے مجھے بتا دیں. آپ نے بھی بات کی یہ جو سارا یہ جو کہ جی میرے پاس اتنے یہ تو سوشل میڈیا کی کھیل تھی، کسی کو تو پتہ ہے. اوکے پہلے ایک نئی بات ہوئی ہے اس دوران، ابھی ایک کہانی چھوڑی گئی کہ جی پرویز الہی نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو ضم کر رہا ہوں، اور میرے لیے بھی حیران کن تھی کیونکہ جو پرویز کی پوزیشن ایسی نہیں ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ تو چوئی شجاعت صاحب تھے. چوئی شجاعت صاحب نے ایک بیان جاری کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت ہی معطل کر دی ہے
اور انہوں نے کہا کہ یہ کس طریقے سے یہ پارٹی کو ضم کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا. سو دس از دی اندر اسٹوری. تو اس کو شامل کر لیں. کیا یہ شجاعت صاحب کا فیصلہ درست ہے پی جے؟ آئی تھنک یہ جو ایک انٹرنل اس کے اندر جو آپ کہہ لو کہ ایک کشمکش چل رہی ہے، اور وہ آپ کو بھی پتا ہے، چودھری صاحب کو بھی، سب کو پتا ہے، جاوید کو بھی، کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا. اب دا کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا یہ ریپیریبل ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چھوڑ دیں گے آج کے سامنے جو یہ آپ کے سامنے یہ جو ڈرامہ ہی ہے، یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ اگلے الیکشنز تک تو ٹھیک ہے نا. تو اٹ مینس کہ جو یہ کہانی کچھ گھنٹے پہلے چلی اس کی ڈیتھ ہوگی. جی جاوید آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا افتخار صاحب بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو ایک سمبولک ہے. یہ میں اسے پارٹی بھی نہیں سمجھتا. اس کی ریزن یہ ہے افتخار صاحب وہ کسی کے سہاروں پہ جیتے ہیں الیکشن. پارٹی تو ہے، اس پارٹی کا آن گراؤنڈ لائل ووٹ بینک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چوہدری صاحب نے بیان کر دی. ہوگا یہ کہ جو مونس لائی اور چودھری جو ہیں اپنے پرویز لائی صاحب، یہ اب ملنے جا رہے ہیں عمران خان سے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کھلاڑی ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں کھلاڑی ہیں اور یہ میرج آف کنوینئنس ہوئی ہے. کیونکہ اگر افتخار صاحب بات سمجھیں، میرج آف کنوینئنس ہے. پچھلے 6-8 مہینے میں جو پرویز لائی نے جس طرح پینترے بدلے، جو نیپیز بدلنے کی گفتگو ہوئی، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کھلاڑی ہے، وہ بھی کھلاڑی ہے، تو پرویز لائی بڑا کھلاڑی ہے. اور ایک طرف عمران خان دیکھیں نا اپنا بیانیے کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لے کر چل رہے ہیں، دوسری طرف پرویز لائی نہیں ادھر تک نہیں محدود. یہ بات آگے تک کی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر بیانیہ آئے گا تو دونوں کے تو بیانیے مختلف ہے. کل کو جب داؤ پیش کا معاملہ آئے گا تو کون کھلاڑی کس کو نیچے کرے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے. کل یاد رکھیے گا جب اپنا چودھری صاحب، کل ہم اسی بیانیے شانے پہ چلیں گے. شادی کا انجام کیا ہونا ہے؟ شادی کا نہیں، پہلے آپ بتائیں یہ جو کر رہے تھے، یہ بات ہو رہی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ ایک 2-3 سوالات آپ بڑے مشہور شعر کا مثال عرض کرتا ہوں: اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ ہے کاف لیگ پرویز لائی گروپ کا حال. پرویز لائی صاحب، اور اس کے ساتھ وہ بھی جواب دے دیجیے گا، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ادھر یہ ہو جائے گا، قومی اسمبلی میں یہ ہو جائے گا، اس کا بھی 2 لائنیں. جی وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ اس کا جواب دیں. بات یہ ہے کہ یہ چودھری شجاعت نے پرویز لائی کی پارٹی رکنی معطل کر دی. صاحب نے بالکل درست کیا ہے. ظاہر ہے کہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے بھائی. ابھی تو نپٹا ہی نہیں ہے، پھر آگے جانا ہے. بات یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کو جنرل باجوہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ پی ٹی اے میں چلے جائیں، اتحاد کر لیں ان کے ساتھ. انہوں نے کر لیا. ایسے ہوا نا. اب تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے، سب مان چکے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں ضم کر رہا ہوں. اگر پی ٹی آئی میں وہ ضم کر رہے ہیں تو انہیں کس نے کہا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ دکان چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنی ہی ہوتی ہے، اور وہیں بندہ جشتہ بیٹھا ہوا چودھری بندہ وہیں ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا کلچر تو ایسا ہے کہ وہاں شیخ رشید کو باقاعدہ ابیوز کرتی ہیں مرکزی قیادت، شیری مزاری. بڑی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، وہ تو کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے تو یہ نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کاف لیگ ختم ہو گئی ہے، بعد میں پتہ لگے کہ چودھری پرویز لائی پی ٹی آئی لے اڑے ہیں، تو کہیں ایسا نہ کچھ ہو جائے. میں تو ڈر رہا ہوں. وہ تو نہیں کرنے والے بات جو میاں اظہر کو لایا گیا، پھر میاں اظہر کے بعد پارٹی چلی گئی اپنا چودھری شجاعت لے کے. ایسے ہوا تھا، آپ نے ایسی بات تو نہیں آپ سوچ رہے؟ بالکل آپ کے سامنے ایسے ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کوئی نیک اس میں انجام مختلف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری اظہر کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں، ادھر تو ووٹ بینک عمران خان کا. کہاں سے پارٹی اڑا لیں؟ دیکھیں اس سے پہلے اگر کیسز چلنے شروع ہو جاتے ہیں جو اچھا جی جاوید، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک بڑا اچھے انداز سے پروگرام شروع کیا اور اس کو اسی اچھے انداز سے ہم اس کو ختم کریں جو آپ کی خواہشات ہے. کل یہاں پہ اینکر جو اینکر ہے آفیشیل وہ یہاں ہوگا یا ہوگی تو آپ بات کیجئے گا. آج اس کو اچھے ماحول میں کریں. ایک افسوسناک واقعہ جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ وہ ہوا، ایک بہت بڑی شخصیت تھی اپنے فیلڈ کے اندر، عبداللطیف آفریدی، اور بہت سپورٹ کر رہے تھے، اور میاں نواز شریف کے مقدمات میں انہوں نے بہت کام بھی کیا، محنت بھی کی. اب ہر مسئلہ جو ہوتا ہے سیاسی نہیں ہوتا، ہر آدمی سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں زندگی میں، کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے شاید،
اور پھر اس کو خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے. آج یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا. جس آدمی نے یہ فائرنگ کی بار روم میں آگے کی, اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس نے فائر کر کے ان کو وہیں پہ ہلاک کر دیا. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, اور ایسی چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ایک پروفیشن کو نقصان ہوتا ہے. اگر کالا کوٹ پہن کے آپ آگے فائر کسی پہ کر رہے ہیں تو اس کالے کوٹ کو بھی نقصان ہوتا ہے. آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے, اور ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوں میں اور میرے ساتھی کہ حتمی نتائج میں کیا ہوتا ہے کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر, اور جہاں جہاں بھی انتخاب ہوئے. امید کرتے ہیں سرکاری نتائج آج رات تک مکمل ہو جائیں گے. کل ہم تھوڑی سی ان پہ بات کریں گے. کل تک کے لیے مجھے اور نوید چودھری صاحب کو, پی جے میر صاحب کو اور جاوید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.